السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ایک طرف حکومت کا اصلی یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ عوام کو مطمئن رکھے، کیونکہ حکومت کے سامنے جو اپوزیشن ہے گو کہ نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک خاموش اپوزیشن ہے، اور وہی ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت کے پیچھے کھڑی ہے، عوام ہیں۔ اور اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو۔ اور ریلیف کس صورت میں مل سکتا ہے؟ اگر عوام میں بے چینی ہو، اگر عوام مطمئن نہ ہو۔ کسی کو وزیر اعظم نہیں بننا، کسی کو صدر نہیں بننا، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں کس طرح کون حکومت کر رہا ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ کس طرح حکومت کر رہا ہے۔ اگر عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، عوام پریشان ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ اور پیٹرولیم کی قیمت میں اگر آپ نے 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے کا اضافہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو صارفین ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، ہر جگہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اور آپ کا جو بجٹ ہے، بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط پر پہلی مرتبہ آپ نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جس سے پہلے آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر یہ ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہوا تو اگلی قسط نہیں ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو حکومت کے پاس بہت کم اسپیس ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے کہ عوام جو ہیں وہ ان کو ریلیف بھی مل سکے اور وہ آگے بڑھ بھی سکیں۔ اب اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے یا کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں ایک پروسیس کے ذریعے چل رہی ہیں۔ تو عدالتی فیصلے کے مطابق جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ اب ریورس ہو چکا ہے۔ موجودہ اتحاد کو 2/3 میجورٹی مل چکی ہے، وہ کسی بھی قسم کی آئینی تبدیلی بھی کر سکتی ہیں، تو ایک پاورفل حکومت اب قائم ہو چکی ہے۔ اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف نہ دیا جائے۔ عوام پیٹرولیم پرائز پر سیخ پا ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجیے۔ اس قدر کرائسز ہیں، آج کل افورڈ کرنا ہر چیز بڑا مشکل ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے۔ اور ہمارے لیے تو بائک پہ ہی پیٹرول ڈلوانا بڑی پرابلم ہے، کیونکہ ہم جاب والے لوگ ہیں، ایک لمیٹڈ ہم لوگوں کی سیلری ہے، ہم کہاں سے افورڈ کر پائیں گے؟ یہ پیٹرول کی قیمت جو بڑھ رہی ہے، یہ کس طرح ہم لوگ کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ سیلریاں بڑھ نہیں رہی ہیں، لوگوں کے کام ہے نہیں، لوگوں کی نوکریاں ہیں نہیں، ٹھیک ہے، جاب سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور پیٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری عوام کہاں کھڑی ہے؟ میری سیلری تو اتنی کم ہے، مگر میرے کو جو ہے پیٹرول کے اوپر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ اب مزید جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو ہے میرے کو اپنا گھر چلانے میں بڑی مشکلات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اس وقت، بائک کا کام میں جو ہے نا پیٹرول کی وجہ سے بڑا مصیبت چل رہی ہے۔ تو حکومت سے گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کا ایوریج کم کرائے، ذرا پیسے کم کرے۔ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، لازمی سی بات ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، چونکہ کرایہ وہی ملتا ہے اور پیٹرول کی ایوریج بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کا گزارا ہو جائے۔ تو دوبارہ ہدف میں کمی کے باوجود ایف بی آر اپنا ٹیکس ہدف جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے، اور نئے مالی سال کے آغاز پہ اربوں روپے کے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ بہت مشکل ہوگا حکومت کو کہ وہ عوام کو مطمئن کر سکے۔ محترم جناب رضا ہارون صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سر بہت شکریہ آپ کا۔ اختیار ولی خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور سید علی بخاری صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی بخاری صاحب، آپ فرمائیے، یہ جو اب آپ کے لوگ ڈی سیڈ ہوں گے اور جس طرح قائمہ کمیٹیوں کی صدارتوں سے فارغ کیا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، آپ کی پارٹی پارلیمان میں بھی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، پارلیمانی سیاست میں بھی احتجاج وغیرہ تو آپ کوئی کر نہیں پا رہے، تو آپ کی حکمت عملی اب کیا ہے اس دوران؟ اب تو حکومت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ ہم تو پارلیمنٹری افیئرس کے لوگ ہیں نا، ہم لوگ کوئی ایک آرمڈ گروپ تو نہیں ہے، ہم نے تو پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کلیشن کوف نہیں ہے۔ اور اتنی باتیں آپ نے کی، اس بات کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، پارلیمنٹیرین نارمز، پارلیمنٹری قوانین، پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے رولز 2007، سینٹ کے رولز 2011، ہم تو ان کے ماننے والے لوگ ہیں نا۔ یہ جو دوست زبردستی کی حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کی حکومت کریں، ان کو تو کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور ویسے لیٹ می کریکٹ یو کہ جتنی پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے لے کے آج تک جتنی تاریخ اور جتنے ایجیٹیشن پیسفل ہم نے کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی، اور لائیو بلٹس بھی کھائی ہیں ہم نے۔ سو یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ پروٹیسٹ نہیں کر سک رہے یا نہیں کر پا رہے، یا ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یار کہتے ہیں نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو
تھے، ایک بھی لڑتا ہے سپاہی. بات یہ ہے کہ ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک اسٹرگل کا نام ہے، جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فار سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کر رہے ہیں، فار رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو پرابلم کہاں نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے. علی بھائی معذرت، آپ ہی سوال کر رہا ہوں، آپ ہی سوال کر رہا ہوں، آپ کر دیجیے گا. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ آپ اس وقت کوئی بڑی عوامی تحریک شروع نہیں کر پا رہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. پارلیمان میں آپ کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی قیادت جیلوں کے اندر موجود ہے، وہ باہر نہیں آ رہی. ملک میں ایک نظام موجود ہے، ادارے موجود ہیں، آپ اسے درست کہیں یا درست نہ کہیں، تو ایک سسٹم موجود ہے اور آپ اس میں کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی کہ اس سے ابھر سکیں آپ. یہ جذباتی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں سر. دیکھیں مسعود، جذباتی باتیں نہیں، کچھ ریالٹی اور فیکٹس کی باتیں ہیں. میں جو آپ سے بات کروں وہ بڑے فیکٹس پہ مبنی ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کمزور نظر آتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہم ڈے ٹو ڈے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. کیسے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اسلام آباد سے الیکشن کانٹیسٹ کر کے 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر بیٹھا ہوں. میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے روز پروگرامز کر رہا ہوں، میں لوگوں کی افیئرز میں غمی خوشی میں شریک ہو رہا ہوں، میں پبلک میں ہر فیسٹیول میں جا رہا ہوں، میں مارکیٹس میں جا رہا ہوں. جو میرے کاؤنٹر پارٹ جس کو جتایا گیا ہے، کبھی بغیر اسکارٹس کے بغیر گارڈس کے، کبھی اس کو بتا دیں پبلک کے لیے کسی جگہ آیا ہوں، آ ہی نہیں سکتے. سو دس مینس کہ جو ایک حصار میں آتے ہیں، بندوقوں کے چھاؤں میں آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتے، لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے، لوگوں کو آفسز میں نہیں بلا سکتے، لوگوں کو گھروں ڈیروں پہ نہیں بلا سکتے، لوگوں کے گھروں میں جا نہیں سکتے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ کمزور لوگ ہیں. جو بغیر کسی چیز کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیے گا. اور آپ کو ایگزامپل میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں دوں گا. آپ صرف 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی، اس کے بعد ضیاء الحق بہت مضبوط تھے، اور 88 تک پیپلز پارٹی پہ بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا. آج پیپلز پارٹی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. پارلیمنٹری بات کر رہا ہوں کہ 1985 کے الیکشن ہوئے اور وہ غیر جماعتی الیکشن تھے. اس کو کہتے تھے نان پولیٹیکل بیسز الیکشن ہوئے وہ. اور میں نے پیپلز پارٹی والوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی، ہم نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، ہم نے اپنے لوگوں کو منع کیا. یہ ایک فیکٹ ہے. آپ پولیٹیشین بھی ہیں، ہم نے بھی کچھ تاریخ دیکھی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. بی بی واپس آئیں. اصول اس کو تھوڑا سا اصلاح کر لینا، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں چیز کہ جب تک ضیاء الحق صاحب زندہ تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکن جیل میں تھے، لوگ جلا وطن تھے. صرف بی بی آئی تھی پاکستان میں، اور بی بی جو ہے بی بی شہید کو اس ٹائم الیکشن ہوئے اور وہ پرائم منسٹر بنی جب ضیاء الحق موجود نہیں تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد سویرا تو ہوتا ہے نا یار. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. سو یہ کہہ دینا کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں. میں نے جو آپ کو بات کہی تھی، میں نے ایک لاجک جو آپ کو دی تھی وہ پارلیمنٹری افیئرز کی دی تھی. ایک بات یہ ہے کہ اگر مجھے آج کوئی جسٹیفائی کر دیں، آپ جسٹیفائی کر دیں، آپ باہر نکلے پبلک پہ کھڑے ہو جائے، اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکل کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ کے پی میں اگر مسلم لیگ نون کی 7 سیٹیں ہیں، اس کو 10 کیسے مل گئی یار؟ اگر پیپلز پارٹی کی 4 سیٹیں ہیں، ان کو 6 کیسے مل گئی؟ اے این پی نے لوگوں کی 1 جیتی سیٹ ہے، اس کو 1 کیسے مل گئی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سر میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، میں ایک بالکل نیوٹرل انداز میں، ایک صافیانہ انداز میں ایک بات کہتا ہوں، اور پھر میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گا دیگر مہمانوں سے بات کر کے کہ سر جب نواز شریف صاحب گئے تو قاف لیگ بھی تو بنی تھی نا. چودھری شجاعت صاحب ہمارے قومی لیڈر تھے نا، سب سے بڑے لیڈر تھے نا. تو سر یہ تو ہوتا ہے. آپ کو کیا نہیں پتا؟ آپ اتنے بچے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ پاکستان میں سیاست ہوتی کیسی ہے، نظام چلتا کیسے؟ آپ نے تو ایک پوزیشن لی ہے، وہ انقلاب کی پوزیشن نا. آپ ذرا اس سے اگر باہر نہیں نکلیں گے تو یہی سب کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. اصغر خان کی تحریک سے کوئی بڑی تحریک ہے آپ کی؟ وہ کہاں گئی تحریک؟ میں واپس آتا ہوں. مگر اختیار ولی خان صاحب، آپ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ایک آپ کی لیجیٹمیسی ہمیشہ چیلنج ہو رہی ہے، ہر جگہ چیلنج ہو رہی ہے. آپ کو اپنے اس تاثر کو غلط کرنے کے لیے پرفارم کرنا ہے، ڈلیور کرنا ہے. لیکن آپ نے نئے سال کے مالی آغاز میں اربوں کے نئے ٹیکس لگائے ہیں، پیٹرولیم پرائز آپ کی بڑھ گئی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو عوام تو آپ سے رام نہیں ہوتے. اپوزیشن تو خیر آپ رام کر ہی نہیں سکے، ان کو تو آپ نے کچل دیا. تھینک یو ویری مچ مسعود رضا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ریلیف کی بات ہو تو یہ پیٹرول کی پرائس ہم کہاں سے نیچے لائے ہیں، اور اگر ڈالر کا ریٹ ہو تو وہ کہاں پہ تھا، اس کو ہم کہاں سے کہاں پہ لے کے آئے ہیں. گروسریز کو آپ چیک کر لیں، وہ کہاں پہ پہنچ گئی تھی، وہ کہاں پہ واپس آ گئی. پاکستان کی وہ اکانومی جس کی کہتے تھے کہ ایل سی اے نہیں کھل رہی ہے اور پاکستان آج دیوالیہ ہو رہا ہے، آج 3 ٹکڑے ہو جائے گا، آج صومالیہ اور سری لنکا بن جائے گا، وہ پاکستان الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے. میں مانتا ہوں
کہ یہ جو ریلیف یہ جو پیٹرولیم پرائس ہے یہ بڑی ہے، اس پہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اس پہ خوشی کر رہے ہیں. نو، مجبوریاں ہوتی ہیں. IMF کے پاس ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. 2021 فیبرری کا وہ معاہدہ جو IMF کے ساتھ یہ لوگ کر کے گئے ہیں جس میں یہ اپنے موٹر ویز کو، ایئرپورٹس کو، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، گوادر پورٹ تک کو یہ لوگ گروی رکھ کے گئے ہیں. اگر وہ پروگرام یہ نہ کرتے تو شاید آج ہماری یہ پوزیشن نہ ہوتی. یہ تو پوری قوم کے ہاتھ پیر باندھ کے IMF کے آگے یہ لٹا کے یہ لوگ گئے ہیں. اب ریلیف کی بات ہے تو بجلی کی قیمت میں تقریباً 10 روپے ریکارڈ کی درستگی کے لیے نا دیکھیں یہ پلیٹ فارم میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی معتبر پلیٹ فارم رہے، ادھر سے چیزیں ذرا کریکٹ رہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ IMF کے پاس انہوں نے جانے میں دیر کی. جب یہ گئے تو انہوں نے پیٹرولیم پرائز بڑھا دی اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوا. اور جب جانے لگے تو معاہدہ توڑ کر گئے. پیٹرولیم پرائز بڑھا دی تھی نا انہوں نے، اور وہ تنخواہ وغیرہ کا معاملہ، تو وہ معاہدہ ٹوٹا، اس سے نقصان ہوا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے آنے کے بعد معاہدہ کر لیا تھا اور معاملات ٹھیک ہو گئے تھے. مفتاح اسماعیل کے آنے کے بعد اور اسحاق ڈار صاحب تک کا جو ایپیسوڈ ہے نا سر، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. وہاں سے جو خرابی ہوئی ہے تو جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا نا وہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے تھا، جس میں انہوں نے دھمکیاں لگائی تھیں IMF کو. سر ہمارے اوپر اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ پیٹرولیم پرائس اور بجلی کے پرائسز سے زیادہ یہ تھی کہ پاکستان کے وجود کو جو خطرہ تھا اس کو ختم کرنا تھا. جو پاکستان کو توڑنے اور ٹوٹنے کی باتیں کرتے تھے ہم نے اس چیز کو ختم کرنا تھا. جو اس کو سری لنکا اور ایتھوپیا اور صومالیہ بنانے لگے تھے اس کو ختم کرنا تھا. وہ چیزیں ختم کر کے اب ہم دوبارہ لائف کی طرف آ گئے. کیا مسعود رضا آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ 4.5 سال جب ان کی حکومت تھی تو ہماری اکانومی کی ڈائریکشن جو تھی ہمیں جانا اس طرف تھا، یہ ہمیں لے کے اس طرف گئے ہیں. غلط سمت میں 4.5 سال صرف سفر نہیں کیا، 220 گھنٹہ کلومیٹر پر آور کے رفتار سے یہ لے کر گئے ہیں. تو وہاں سے ریکور ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. اور یہ بھی مت بھولیں کہ یہ لوگ اس معاہدے پر اور اس نعرے پر آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول 65 روپے کا مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے. 23-24 سال ہو گئے اختیار بھائی یہی باتیں سنتے ہوئے مجھے، اسی طرح ٹی وی اسکرین پر آپ لوگوں سے باتیں سنتے ہوئے. سر جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پچھلی حکومت کو کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ 2022 کے بعد سے مسلسل اقتدار میں ہیں، آپ ہی کا تسلسل رہیں گے. وہ حکومتیں بھی جو انٹرم حکومتیں تھیں اور پھر آپ ہی موجود رہیں. سر اب بڑا ٹائم گزر گیا، اب ان کو رونا چھوڑیں، اپنی پرفارمنس بتائیں. سر نہیں سر میری بات سنیں، اس کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، بیکاز جہاں سے بیماری لگی ہے، بیماری کے بعد ہی، تشخیص کے بعد ہی پھر علاج شروع ہوا ہے. علاج کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں نا، اس کو مت آپ ایک رول آؤٹ کر نہیں سکتے ہیں کہ جب بیماری کی تشخیص ہوئی تو اس پہ کتنے پھر محنت. آپ نے بھی ہمیں کہا تھا وہ ذمہ دار کہ گند کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر لے لیا ہے. یہ لوگ تو انڈرمائن کر کے گئے تھے. آپ نے ابھی بات کی نا، یہ اس کی میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بولنا چاہتا ہوں. یہ مخصوص نشستوں کی بات آپ نے کی تو دیکھیں اس پر آ جاتا ہوں. اختر بھائی پہلے یہ والی بات مکمل ہو جائے. رضا بھائی بھی بیٹھے ہوئے، ذرا یہ والی بات مکمل ہو جائے پھر اس پر آتے ہیں. ٹھیک ہے رضا بھائی، ایک زمانے میں شریف صاحب کہا کرتے تھے زرداری صاحب کو کہ پیٹ پھاڑوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے دشمن نہ جانے کیا کیا، ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں تھے نا دونوں. اور اسی طرح کی گفتگو سنتے تھے. وہ جاتی تھی حکومت پچھلے والوں پر الزام، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی زرداری بے نظیر پہ الزام، بے نظیر کی حکومت آئی نواز شریف پہ الزام، دونوں کی چلی گئی تو فوجی حکومت پہ الزام. یہی سلسلہ چلتا رہے گا سر. کوئی اپنی پرفارمنس نہیں بتائے گا یہاں پر. میں سمجھتا ہوں ابھی بارشوں میں 50 لوگ مر گئے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم لوگوں کی بھی ایک عادت ہے کہ ہم ہسٹری میں بہت زیادہ رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی پریزنٹ لمحے موجود میں رہنا ہی نہیں ہے. ہمیں موجود میں رہیں اور آگے کی بات کریں اور سب لوگ کسی یکجہتی کے ساتھ کسی ایک نقطے پہ کم از کم پاکستان کی معیشت کو لے کر کوئی ہمارا میثاق معیشت ہی ہو جائے کم از کم کہ یار اس سبجیکٹ کو نہیں چھیڑنا، اس پہ ہماری لائف لائن ڈپینڈ کرتی ہے. ہم ہسٹری میں جمہوریت توڑ گیا. ہم اگر میثاق جمہوریت بھی نہیں اڑا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ ساری باتیں فگرز دیتے رہیں گے اور وہ صحیح بھی ہیں، یعنی ماضی کی فگرز تو کوئی چینج نہیں کر سکتا نا، فیوچر کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ جو پوزیشن تھی آج سے کم از کم 1-1.5 سال پہلے بھی، کم از کم معاشی وہ پوزیشن آپ کے پاس آج نہیں ہے. تھوڑا استحکام آپ کے پاس نظر آ رہا ہے، اور اس کے اشاریے جو ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اس کا اعتراف کر رہی ہیں، چاہے وہ IMF ہو یا دیگر ایجنسیز ہوں، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہتری کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ بیسیکلی جو اختیار بھائی بھی بات کر رہے ہیں یا علی بھائی بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بینیفٹ عوام کو کیسے ملے گا. عوام کو پیٹرول کی پرائسز جب پوری عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں تو آپ اتنے تیسمان خان نہیں ہے کہ آپ اس کو روک لیں. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی کر لیں نا، آپ پچھلی حکومت پہ ڈال دیں. اب پچھلی حکومت میں نہیں ڈال رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وزیر خزانہ نے آ کر جو ہماری پرفارمنس بیان کی تھی آخری مرتبہ، ذرا وہ اٹھا کے دیکھ لیں. سر آپ رہنے بھائی، وزیر خزانہ کون کس کا لگاتا ہے سیاسی جماعت کا؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ان نمبرز میں جائیں گے تو نہیں، وزیر خزانہ پہ چلے جائیں نا، مجھے نام بتائیں پچھلے 3 وزیر خزانہ کے. سر جس نے بھی لگائے ہوں. نہیں سر، یہ تو تین کیا بے نظیر بھٹو نے 88 کے بعد آ کے پوچھا تھا، اچھا آپ ہی میرے وزیر خزانہ، کیبنٹ میٹنگ میں پوچھا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون. سر ایسے ہی وزیر خزانہ نے جو بھی لینڈ کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ان کا نام ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک وزیر قانون لگے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کے سر وزیر اعظم لگ چکا ایسا بندہ جس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، شناختی کارڈ بعد میں. کرنا کیا ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں سر، میں یہاں سے آگے جانا ہے مسعود بھائی، یہاں سے آگے جانا ہے. یہاں سے جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی ہے یا صوبائی ہے، اب یہ دونوں کی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ایسا نہیں کہ صرف وفاق نے بجٹ دینا ہے، صوبے نے بھی بجٹ دینا ہے، صوبے نے بھی ریلیف دینا ہے. یار خدا کے واسطے بیٹھ کر معیشت پہ کوئی مساق کر لو. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اکانومی کا، میں اعتراف کرتا ہوں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کیسے ٹھیک ہوگا. یہ تو ایکسپرٹس بیٹھیں گے، تمام پارٹیوں کے بیٹھیں گے، تحریک انصاف کے بھی بیٹھیں گے، مسلم لیگ کے بھی بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھیں گے. مگر یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوگا نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پڑے گا نا، آ رہا ہوں کچھ کرنا پڑے گا نا. میں بتا رہا ہوں کیا ہے نا، دنیا بھر میں اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. سر ملک میں جب سیاسی نہیں ہے، جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ معاشی استحکام کی طرف آپ کو بڑی رکاوٹیں آئیں گی. یہ ہے سیاسی بات، اور پولیٹیکل اکانومی کا یہ بیسک ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ درست نہیں کریں گے. اور پھر آپٹکس ہے. آپٹکس یہ ہے کہ پورے ملک میں مشکل ہے، مہنگائی ہے، یہاں آپ تنخواہیں 600% بڑھا لیں. اب یہ ہو سکتا ہے جائز ہو سکتا ہے جیسے وزیر اعظم خانہ بتا رہے ہیں کہ جی 17 سال سے نہیں بڑھی تھی. سر ایک بات کر لوں مسعود، تو اب نہیں تو یہ اب بڑھانے کا ٹائم نہیں تھا. جب 17 سال سے نہیں بڑھی تھی تو 2 مہینے اور آگے بڑھا لیتے یار، 2 مہینے بعد کر لیتے. تو یہ جو آپٹکس ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. ٹھیک نہیں ہے. ذرا ان کو اپنے سید علی بخاری صاحب جو ان کے پاس وقت بھی ذرا کر. نہیں بالکل بھی کم ہوگا. علی بھائی ایک چھوڑ دیتا ہوں اور پھر آپ سے گفتگو کرتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کی اگلی کمٹمنٹ ہے، اس سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو ہو جائے گی. ایک بریک. ویلکم بیک. آگے بڑھنا ہے نا، اب آگے بڑھنے کی بات کرنی ہے، جیسے بات کی رضا ہارون صاحب نے. تو سید علی بخاری صاحب، راستہ کیا ہے حکومت کے پاس آگے بڑھنے کا؟ آپ کے پاس کیا گنجائش ہے؟ ہمیشہ مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی 2-2 4-4 قدم پیچھے ہٹے، مل بیٹھے ہیں، آگے بڑھنا ہے ملک کو. تو کیا آپ کے پاس کیا گنجائش ہے؟ کیا آپ انہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ان سے لے سکتے ہیں؟ پولیٹیکل بات کریں کچھ. دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات میں رضا بھائی سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ کے فائنینشیل حالات اتنے خراب ہیں تو آپ 600% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یار آپ ہمیشہ دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں. انگلینڈ میں تو کوئی بھی تنخواہ نہیں ہوتی پارلیمنٹیرینس کی. اچھا آپ نے کرنا تھا، آپ آنریریم کر سکتے ہیں، آئے وہ اپنا بیٹھے یہاں پر. کون سا پاکستان میں میں نے یار غریب آدمی ہے، میں کہوں گا جی کہ میں نے الیکشن لڑا ہے اسلام آباد سے تو میں کوئی پیسے مانگ کے لڑوں کسی سے؟ یار ایسے تو نہیں ہوتا. مطلب آپ کو بہت سی ریالٹیز کو پریویل کرنا چاہیے. آپ کا جو ہے وہ ریزیڈنس یہاں پر فری ہوتی ہے، آپ کو گاڑیاں، پرس، پریویلیج، ہیل آف تھنگز آر انوالوڈ ان اٹ. اور آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا IMF نے کہا تھا آپ کو کہ آپ 600% جو ہے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں اور اپنے پریویلیج بڑھا دیں؟ ناٹ ایٹ آل، ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ ود سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، رضا بھائی ضرور میری اصلاح کیجیے گا کہ یہ جو تنخواہیں بھی سٹارٹ ہوئی ہے، آئی تھنک ضیاء الحق صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوئی یا بھٹو صاحب کے دور سے، مکس اپ کر رہا ہوں میں، ان میں سے کسی ایک دور میں سٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتی تھی. سو ایشو یہ ہے کہ گرانٹ بھی سٹارٹ ہوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، MNS کی، اس سے پہلے جو ہے ایسے نہیں ہوتی تھے ڈیولپمنٹ، کیونکہ سب کو پتا تھا جو نیشنل جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کرنا ہے، نہ کہ نالے گلیاں سڑکیں بنانے. یہ تو سارے کا سارا ضیاء الحق صاحب کے دور میں چیزیں آئیں اور آگے پھر چلتی چلی نہیں ہے نا بلدیاتی نظام پر. تو جی سر کرنا کیا چاہیے سر؟ پولیٹیکل بتائیں، حل کیا ہے؟ مسعود بھائی کہ جب آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ نے سب کو کوشچن دینا ہے. آپ نے سب کو
मैं उसे चाहिए डाल रहा हूँ, आपने सबको क्वेश्चन देना है। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों की गर्दन नहीं दबाते हैं, उनको ज़बा नहीं करते हैं, क्योंकि रिटेलिएशन होती है। आप जो कुछ बोते हैं आप वही कुछ काटते हैं। आप आज कहें कि हम ये चीजें गंदम लगा दें और हम कल मकई काट लेंगे, ऐसे नहीं होता। सो द चीजें आपने इंस्टीट्यूशन से कम से कम उतना ही काटते हैं जितना किया हो। ना जब रूल ऑफ लॉ होगी, जब अली बुखारी के लिए, रजा अरूर साहब के लिए, इख्तियार वली साहब के लिए सेम कानून होगा, आपको भी सेम कानून मिलेगा। एक रो में खड़े होंगे, एक लाइन में खड़े होंगे, तो चीजें आपकी सही चलना शुरू होंगी। अगर आप रूल ऑफ लॉ तब एग्जीक्यूट करेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इट्स ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट कराएंगे। मुझे एक बात बता दें, अभी आपने प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कहा था कि 2/3 मेजोरिटी आपकी हुकूमत के लिए बहुत आसान हो गया सब कुछ करना। यार जब 2/3 मेजोरिटी नहीं थी तब भी उठा के इन्होंने गर्दन से पकड़ के 26 अमेंडमेंट कर दी। हाई कोर्ट आपके नेशनल असेंबली रूल्स भी देखिए अली भाई, आपके तमाम शिकवे बिल्कुल जायज हैं, लेकिन माजरत के साथ आपने भी हुकूमत इसी तरह की थी, आपने भी हुकूमत इसी तरह की थी ना, तो मान ले कि हमने भी यही किया था और अब गलतियां खत्म करनी चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की जबरदस्ती। किसी की बहनें बेटियां भाई उठा के मुझे बता दीजिएगा जरा। सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने खुद कहा मैं तो कानून पास नहीं कर सकता था। देखें कानून पास करना सिंपल मेजोरिटी समथिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना मतलब आप लोगों का रहन सहन, उनका जो बेसिक लॉ है उसी को चेंज कर दिया आपने। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया, मैं तो बेसिक की बात कर रहा हूँ कि आपकी हुकूमत भी कुछ इसी तरह चल रही थी ना सर। मैं करूँ ना मसूद भाई, 18th अमेंडमेंट 1.5 साल में डिबेट हुई उसके ऊपर हर पार्टी को बुलाया गया, पूरी तरह उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे गए, उसके बाद एग्जीक्यूट की गई। सो ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप अभी वो कोई तरमीम करने नहीं जा रहे सर, हमने तो एक बात की कि वो करने के काबिल हो गए हैं। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि सर आपका शिकवा बजा, लेकिन आपने भी तो हुकूमत इसी तरह से की थी ना, तो तस्लीम करे, आपकी क़यादत तस्लीम करे, इमरान खान साहब तस्लीम करे, गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को अगर सुलह सफाई करनी है तो जो उन्होंने करना है वो तो करे ना। फेडरल मिनिस्टर जी, अगर आपका देखिए मसूद भाई, अगर आपका फेडरल मिनिस्टर वजीर दफा बैठ के ये कह रहा हो कि हाइब्रिड सिस्टम में भाई अब तो ये चल रहा है, मुल्क से इसको फायदा होगा, तो मैं तो एक सियासी वर्कर हूं, मुझे नहीं पता रजा अरून साहब को मैं जितना जानता हूं वो भी एक सियासी वर्कर है, वो इसको किस एंगल में लेंगे, लेकिन तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप अपने अल्फाज जो कहते थे शर्म करो या करो, अपने ऊपर एप्लीकेबल कर दो यार, फॉर गॉड सेक। अगर आपने ये कहना है कि हाइब्रिड निजाम चलना है और हाइब्रिड निजाम ही मुल्क के लिए बेहतर है, यार फिर मैं इसको क्या सर, ये तो इमरान खान साहब ने कहा था सर, ये तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इससे अच्छा कोई निजाम ही नहीं है। वर्ड यूज नहीं हुआ, वन पेज वर्ड जरूर यूज हुआ होगा सर। हाइब्रिड तो हमने सुना ही आपके दौर में सर, ये इस्तिलाह तो चली आपके दौर में, उससे पहले तो इस्तिलाह ही नहीं थी हाइब्रिड। मैं तो कहता हूँ मसूद, मैं तो 2 मिनट के लिए आपके आर्गुमेंट्स को बारो करता हूँ, हम तो बहुत गलत है यार, हम तो बहुत गलत है, ये तो दूध के धुले हुए हैं यार, इन्होंने 40 साल लगा लिए बारी बारी, इनके पास तो आजाद साहब जैसे लोग भी हैं, इनके पास अली भाई ये बातें करने का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं आपको ताने दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि सर पीछे हटना होगा ना। बात तो मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए मैं ऑन कर लेता हूँ, मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट्स ऑन कर लेता हूँ यार। हम तो आए थे 3.5 साल के लिए, पीछे शुरू कर दें आप 79 72 ऑनवर्ड, बारी बारी सारी चीजें देख लें। इनके पास तो बहुत आला बाला लोग थे यार, आला तालीम याफ्ता वकील भी थे, आला तालीम याफ्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, बहुत कुछ था यार। 25 दफा IMF आया पाकिस्तान में, 25 दफा के अंदर से 18 दफा जो है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में आए हुए, बाकी जो 7-8 दफा बचे उसमें हम भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और आपके डिक्टेटर्स भी शामिल है उसके अंदर, और ये बहुत आला बाला भी हैं, इनके पास बहुत हाई फाई निजाम भी है, ये मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा ना यार कि बात है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि भाई 25 में से 18 दफा आपके पास IMF आया, आपके दौर में आप लेकर आए, आपने अली भाई मैंने प्रोग्राम शुरू ही किया हुकूमत पे तनकीद से, मैं नहीं कह रहा ये बहुत अच्छे हैं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो शिकवे आपके हैं बिल्कुल बजाएं, लेकिन आपने भी यही सब कुछ किया था तो आपको भी 2 कदम पीछे हटना होगा ना, तस्लीम करना होगा कि हमने भी हाइब्रिड निज़ाम चलाया था, हमने भी इसी तरह से काम किया था। मैं वापस कोशिश करूंगा आ जाऊँ ज़रा इख्तियार वली साहब, सबको अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी होंगी, नहीं करेंगे नहीं चल रहा, इससे तो इत्तेफाक करेंगे ना आप। देखें मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये अली साहब जो बातें कर रहे हैं ना, ये अब वो बाअमर मजबूरी इतनी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने शुरू कर दी है शायद, वरना ये तो कहते थे ना पीपल्स पार्टी भी चोर, मुस्लिम लीग नून भी चोर,
یہ رجیم بھی ٹھیک نہیں, یہ حکومت طرز حکمرانی بھی ٹھیک نہیں. آپ تو 90 دنوں میں انقلاب لانے کے لیے آئے تھے. آپ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول 65 کا مہنگا ہے, 40 میں دیں گے, بجلی 5 میں مہنگی ہے, 2 روپے میں یونٹ دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے, وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا, بلڈوزر پھیر دے گا گورنر ہاؤسز پر, اور لائبریریز بنیں گی اور یونیورسٹیاں بنیں گی سی ایم ہاؤسز اور کے پی ہاؤسز میں. آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس, ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ختم کر دیں گے, سب کے لیے یکساں ہوگا. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو موقع نہیں ملا. 4.25 سال آپ حکومت کر کے گئے, 4.25 سال, اور اس میں آپ پاکستان کے قرضے دگنے کر کے گئے ہیں. 75 سال کا قرض ایک سائڈ پر, 4.25 سال کا قرضہ دوسری طرف. اب بات یہ ہے کہ اگر ہائیبریڈ رجیم پہ بات کروں تو مجھے بتائیے کہ یہ ہائیبریڈ رجیم کی ٹرمینالوجی تو ہم نے سنی آپ سے تھی. یہ جو سسٹم آپ متعارف کرا کے آئے ہو, یہ تو کمال ہی آپ کا ہے. آج آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر ہے بھی کہیں تو آپ کو میرے خیال میں یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ. آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے تھے کہ پیٹرول اگر 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, بس صرف ہمارے خان کی اسمائل دیکھو اور اس کا سٹائل دیکھو اور اس کی قمیض میں موری دیکھو. آپ تو وہ لوگ ہیں, آپ کو تو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ باتیں اب بند کر لیں تو بہتر ہے. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. اگر آپ کو یہ جو خمار ہے تبدیلی کا اور 90 دنوں میں انقلاب لانے کا, اور وہ جھوٹ, وہ الف لیلوی داستانیں آپ کی ختم ہو گئی ہیں, تو لیٹس کم اینڈ بی ریئلسٹک. آپ کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں اور پاکستان کو ایک ساتھ چلاتے ہیں. آپ کسی کو آپ کو جعلی مینڈیٹ دینے کا بھی رائٹ نہیں ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں, کیونکہ آپ خود ایک جعلی مینڈیٹ اور میں کہتا ہوں ٹرپل جعلی مینڈیٹ لے کر آئے تھے. ورنہ اگر وہ نہ سپورٹ ہوتی تو آپ کبھی حکومت میں آ ہی نہیں سکتے تھے, نیور ایور. اب آئیے سولوشن پر. سولوشن یہ ہے کہ پاکستان کو جس آئی ایم ایف کے چنگل میں آپ پھنسا کر گئے ہو, پہلے معاہدہ کیا پھر توڑ کر گئے ہو, یہ جو آپ بربادی کر کے گئے ہیں, توڑنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا, جوڑنے میں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. آئیے میثاق معیشت کرتے ہیں, آئیے میثاق پاکستان کرتے ہیں, پاکستان کے لیے سر یہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی گفتگو بھی ایک ہی پیرائے میں چل رہی ہے نا سر. اب جعلی مینڈیٹ آپ کو بھی تو برا لگتا تھا, آپ کو بھی تو برا لگتا تھا ہائیبریڈ نظام, آپ کو بھی تو برا لگتا تھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا, پھر آپ نے بھی تو توڑا نا, اسحاق ڈار صاحب نے کیا نا, تو آپ نے بھی تو وہی سب کچھ کیا. آپ بھی تو مانیں کیا وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں میری بات سنیں جی. ان کے دور میں پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلاتا تھا, ہمارے اور ان کے دور میں فرق یہ ہے کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کے دور میں تو ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب یہ بھی خود یہی کیا کہتے کر تھے, وہ گئے, بھی یہی کہتے تھے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو کہتے تھے عمران خان صاحب کہ میرے پاس تو کوئی اختیار تھا ہی نہیں, وہ تو یہ کہتے تھے. انہوں نے تو سارا کچھ ان کو دیا تھا. ہم تو اس فوج کو بیرک اور بارڈر پر چھوڑ کر آ گئے تھے, ہم اور پیپلز پارٹی. یہ لوگ ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ میں گھسا کے لے آئے. اب پاکستان کے لیے کام کرنے کی بات کریں, یہ ساری باتیں یہ لان تان یہ چھوڑ دیں. ہسٹری جو ہے نا وہ ماضی ہمیشہ آپ کا منہ چڑھاتی ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس لمحے کی بات کریں, یہ لمحہ جو ہے نا اسی میں رہتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں, اس کی بات کریں. پاکستان کو دلدل سے اور عوام کو ریلیف دینے سے ہم سے پوچھتے ہیں. گورنمنٹ ہم نے اس تھوڑے عرصے میں بجلی یونٹ میں تقریباً 10 روپے کا ہم نے کمی کا ہم نے اس میں وہ کر کے دکھایا. اور آج آپ نے کل سنا ہوگا پرائم منسٹر نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کا ایپ بھی متعارف کرایا. پی ٹی وی کی فیس جو بلوں میں آتی تھی وہ بھی ختم کر دیے. آج منسٹر انرجی اویس خان لغاری صاحب نے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی تھی وہ بھی بلوں سے ختم ہو گئی ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیں اور ہسٹری اٹھا لیں. یہ الفاظ کا گھورک دھندا ہے سر. کوئی ریلیف نہیں ملا ہے عوام کو. اب تنخواہیں جو ہیں اتنی ہی ہیں, مہنگائی کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے, کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. آپ نے مہنگائی بڑھنے کی شرح کم کی ہے, وہ بھی قرضے لے کر کی ہے, کوئی معیشت کا پہیہ نہیں چل پڑا ہے. تو یہ نہ کریں نا سر. ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ بھی ملک کو اچھی طرح چلانا چاہتے ہیں, بالکل میں آپ کی خلوص پر بربادی لانے کے لیے آپ کو
तबाही बर्बादी लाने के लिए आपको किसी एक धमाके या एक बॉम्ब की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए बड़ा टाइम। यही सुनते सुनते तो उम्र गुजर गई सर, आपने भी सुना, हमने भी सुना, यही उम्र गुजरी। सर ज़रा अब ज़रा आते हैं, ये हुकूमत क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको बाइख्तियार नज़र आती है? नहीं, किसी भी हुकूमत की ये ख्वाहिश हो ही नहीं सकती कि वो ना लाए। देखिए सबसे बड़ा इफेक्ट तो गवर्नमेंट को आता है ना। अच्छा, अगर ले आएँ, अगर ले आएँ तो इसका मतलब है आपको पीटीआई की क़यादत को बाहर लाना होगा? नहीं, ये मतलब नहीं। अच्छा, कोई रिलीफ देना होगा? नहीं, कोई रिलीफ नहीं देंगे? नहीं, आप नहीं दे सकते ना, कोर्ट्स देंगे। भाई यही होता है ना, नवाज शरीफ साहब को भी कोर्ट्स ने दिया ना। मैं तो पॉलिटिकली करेक्ट कर रहा हूँ ना अपने आप को। हाँ, पॉलिटिकली जो है, यानी करना तो पड़ेगा ना, आपने आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसी तरह होता रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। भाई आप उससे बाहर ले आएंगे तो बिठाएंगे कैसे? देखिए पहली एक बात तो मैं आपको बताऊं मुर्शिद भाई, जो हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, पॉलिटिकल बात करेंगे। लेकिन अली भाई ने एक बात की थी ना, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तो भाई जिस कमरे में आप बंद है ना, उस कमरे के कोई खिड़की खोलें। आप तो खिड़की नहीं बनाना चाहते ना कि जिससे अंधेरी रोशनी अंदर है। आपने दरवाजे ही बंद कर लिए, खिड़की ही बंद कर लिए, मतलब मैंने ना इससे बात करनी है ना उससे बात करनी है, कोई मैंने वाई मीडियम रखना ही नहीं है। तो मुझे बताएं रोशनी कैसे आएगी, सवेरा कैसे होगा? नंबर एक बात ये। नंबर 2 बात ये कि देखें एट द एंड ऑफ द डे ना, हम चाहे जितनी पॉलिटिकल डिबेट कर लें, मईशत के लिए 3 इंपॉर्टेंट जुज़्व होते हैं मसूद भाई, हम भी जानते हैं, अख्तियार भाई भी जानते हैं। उनके 3 जुज़ों से पहले एक चीज़ मुझे बता दें, एक चीज़ वो ये कि आप चलने देना सर, आप जब इस तरह के फैसले लेकर आ रहे हैं, जब आप पार्लियामान में और क्रश करने की बात कर रहे हैं, मैं हर चीज़ को एक तरफ से असूलों की बात कर रहा हूँ ना। देखिए 3 जुज़ियात होती हैं इकोनॉमी को बेहतर, 3 ही तरीके से बेहतर होती हैं, लोन से नहीं होती हैं। एक आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI है ना, एक आपके पास तरसीलात ज़र हो, ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट्स हो। ये 3 तरीके हैं आपकी मैशत के अंदर बेहतरी लाने के लिए, नौकरियां इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। और पाकिस्तान में ज़राअत को भी लगा लें सर। नहीं, हम इस वक्त तरसीलात ज़र की बात कर रहे हैं, डॉलर्स की बात। ज़राअत तो आपका अपनी प्रोडक्शन है ना, वो आप करें, बिल्कुल करें। उसके साथ साथ अब आप देखें, आज हम कन्वीनियंटली अभी ये भूल गए कि मई और जून में दुनिया में हो क्या रहा था जिससे हम मुतासिर थे। मई में आपका जो हमसाया मुल्क है वो आप पे चढ़ दौड़ा, आपने उसको जवाब दिया। यानी ईस्टर्न बॉर्डर आपका गर्म है, इधर आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो था, जहाँ ईरान था, वहाँ से इसराइल के साथ अभी 2 बड़े वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दाएं बाएं हो रहे थे। उस रीजन में अभी आप जिंदा हैं, उस वक्त में आप जिंदा हैं, आपको यहाँ से अपने मुल्क को स्टीयर करके बाहर निकालना है। तो इस वक्त हुक्मरान और रियासत और तमाम सियासी पार्टियों का अवलीन फर्ज तो इससे बाहर निकालना है। और पता है इस दौरान क्या हो रहा था? इस दौरान गलत हुआ वो जो आप बोलने वाले, चीनी तनख्वाहें भी इस दौरान बढ़ी, स्पीकर की तनख्वाह बढ़ी सर, चीनी का वही स्कैंडल हर साल वाला सर। मैं वो इस दौरान इधर जंग हो रही, उधर जंग हो रही, बम कब गिर जाएगा कोई परवाह नहीं, चीनी का स्कैंडल सर होना चाहिए ना मसूद भाई। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इस बॉर्डर, इस सिचुएशन के अंदर एक तरफ जहाँ आपने जंगी महाज पर कामयाबी हासिल की, वहाँ देखे ना सफारती महाज पर दुनिया में पहली दफ़ा जो है दुनिया में आपने, मैंने जो देखा अपनी लाइफ टाइम में कि आपको इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली। बिलावल भुट्टो साहब एक डेलीगेशन को लीड करके गए, उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की। अब इसको फॉलो होना है ना, जंगी महाज पर कामयाबी, नेक नामी, दुनिया में आपकी एक पोजीशन बनना। वेट अ मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट और दें। दुनिया में एक आपकी पोजीशन बनना ताकत के हिसाब से, फिर आप सफारती महाज पर उसकी कामयाबी हासिल करें। अब इसको रिलेट होना है, ट्रांसलेट होना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, इस चीज़ को लेकर आपने आगे बढ़ना है। तो भाई दरवाजे खोलें, पीटीआई के दोस्त से अली भाई बैठे हुए हैं, आप एक बंद कमरे में सारी खिड़कियां बंद करके, सारे दरवाजे बंद करके बैठेंगे तो हब्स का शिकार हो जाएंगे। आप भी खोलें, ये भी आगे बढ़े, सब आगे। अख्तियार वली भाई तो मैं बता रहा हूँ, अख्तियार वली को पता चले, इनकी टीम को देखें ना। अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आए, गौर साहब के पास गए, हाथ मिलाया, बात की। तो ये दोनों तरफ से अब थोड़ा सा मुल्क के हालात देखें, रीजनल हालात देखें, दिफाई पोजीशन देखें। अभी तो अल्लाह माफ करे अगर यहाँ से थोड़ा सा एग्रेशन हो जाता, ईरान में कोई मामला खराब होता, तो इंडिया को कितनी आज़ादी थी, इंडिया को। और अभी इंडिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की पार्ट 2 की बात हो रही है। तो वेयर आर वी लिविंग, व्हाट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन? हम अपने दिफा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हमें अपने अंदर जो चीज़ें, दिफा बेहतर होता है जब मईशत आपकी, मईशत हमें ठीक करनी है चीजें बहुत। चीनी स्कैंडल मैंने चीनी स्कैंडल नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रज़ा हारून साहब, अभी जो बात हो रही थी
تو برف کہاں سے پگھلے گی, شروع کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ نظام میں تو یہ سب چلتا رہے گا, کبھی بجلی مہنگی, کبھی گیس سستی, کبھی یہ وہ, ہم یہ آپٹکس چینج کر کے دکھاتے رہیں گے. ملک کو چلانا ہے, نظام کو چلانا ہے. سر نظام چینج ہوگا پارلیمنٹ سے. اب 25 کروڑ عوام تو آپس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں کریں گے نا. اور پارلیمنٹ میں جو ہماری اینٹیز ہیں, کسی کی ریپرزنٹیشن ہے, کسی کی نہیں ہے, کسی کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, شکایت بھی ہیں جی ریزرو سیٹ والا میں, وہ سب ٹھیک ہے جی, لیکن ہوگا وہیں پہ نمائندگی کر کے بھیج دیا گیا ہے, وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کے دوستوں کو چاہیے کہ جی اپنے اختلافات رکھیں نا, کون منع کرتا ہے, رکھیں, لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے معیشت کے لیے, جیسے ہم بات کر رہے تھے ریجنل اسٹیبلٹی چاہیے, ہماری پرابلمس بھی ہیں ریجن کے اندر, تو ہمیں معیشت کی اسٹیبلٹی اس وقت چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ بھی ان کے جو بانی ہیں ان کی تھنکنگ پاکستان کی وحدانیت اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ جو وقت ہے اور خاص طور پر ان کی پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اوورسیز یونٹس کی, وہ انفارچونیٹلی جو ہے نا, وہ انفارچونیٹلی شاید نادانستہ طور پہ وہ ہمارے دشمن ممالک کے نیریٹو کے ملتی جلتی ہوتی جا رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان جنگ جیتا, دنیا بھر نے اس کو سراہا, طاقت کو منوایا, پہلی دفعہ بھارت کو ہم نے اتنی عبرتناک شکست دی, اور اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل صاحب 14 جون کو جاتے ہیں تو واشنگٹن میں مظاہرہ کرتے ہیں. سو آپ خود بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں نا, کہ اسٹیبلٹی تو آپ بھی نہیں لانا چاہتے نا, آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کریں, لیکن آپ کم از کم اگر پازیٹیوٹی کی طرف آئیں تو یو ایس پریزیڈنٹ کی انوالومنٹ, پھر ان کی آفر ٹریڈ کی, اب اس کو آپ دونوں ہاتھوں سے تھامیں اور اس میں آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, سب کو ملنے کی ضرورت ہے فار پاکستان. بالکل جیسے بلاول صاحب نے فرمایا, میں پارٹی کا آدمی ہوں, انہوں نے کہا وی شوڈ ورک فار پیس. Peace is the prerequisite for political stability, and political stability ہے تو you can have economic stability. Thank you so much. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب, اختیار ولی خان صاحب, سید علی بخاری صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ملک کو آگے بڑھنا ہے, بیٹھے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا, بات کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا, ہم ورنہ پھنسے ہی رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.